بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، عید کا دن ہے۔ سورج نکلتے ہی بچوں میں نئی زندگی کی امنگ پیدا ہو گئی۔ بوڑھے جوانوں کی طرح صبح صبح غسل کرنے لگے۔ راستے میں سڑکوں پر چہل پہل تھی۔ بوڑھے خوش تھے کہ آج عید ہے۔ بچے شور مچا رہے تھے کہ آج عید ہے۔ جوان خوشی سے جھوم رہے تھے کہ آج عید ہے۔ ہر چہرے پر ایک رونق تھی کہ آج عید ہے۔ عورتیں بناؤ سنگار میں مشغول ہیں۔ ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ رہی تھی کہ آج عید ہے۔ ہر دل مسکرا رہا تھا۔ گھروں میں خوشیوں کے پھوارے پھوٹ رہے تھے۔ دونوں جہاں کے مالک و مختار عید کی نماز ادا کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ راستے میں کنکر و پتھر مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی شریف کو چومنے کی برکت حاصل کر رہے ہیں۔ سورج چہرہ مصطفیٰ سے روشنی کی بھیک لے رہا ہے۔ بچے گلی کوچوں میں کھیل میں مگن ہیں۔ یا رسول اللہ، جب ہم چلے تو سایہ ہمارا ساتھ نہ دے۔ جب تم چلو زمین چلے، آسمان چلے، مگر ایسا بھی مقام آیا جہاں رک جانا ہی کام آیا۔ چلتے چلتے آپ رک گئے۔ آپ نے دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں۔ ہنسی سے فضا میں شور ہونے لگتا ہے۔ ایک بچہ دوسرے بچے کی آنکھ بند کر کے پوچھتا ہے کہ میں کون ہوں؟ بچہ اس کا غلط نام بتا دیتا ہے۔ سب بچے ہنس دیتے ہیں۔ بچے آج خوشی سے پھولے نہیں سماتے ہیں، لیکن ایک بچہ ہے جو ایک گوشے میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے جسم پر پھٹے پرانے کپڑے ہیں، چہرے پر اداسی ہے اور دل میں نہ جانے کتنے ارمان دل توڑ رہے ہیں۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، اے صحابزادے، کیوں رو رہے ہو؟ تمہاری آنکھیں جھیل کی طرح کیوں بہہ رہی ہے؟ بچہ پہچان نہ سکا کہ حالات پوچھنے والے کے دامن میں کتنے لوگ پناہ لیتے ہیں۔ بچے کو معلوم نہ تھا کہ یہ وہ ذات مقدس ہے جن کے اشارے پر چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ بچے کو معلوم نہ تھا کہ انہی کی بارگاہ میں درخت سلام کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ بچے کو معلوم نہیں تھا کہ پتھر بھی ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور بچے کو معلوم نہ تھا کہ ان کی انگلی کے اشارے پر ڈوبا ہوا سورج بھی واپس پلٹ آتا ہے۔ بچے نے کہا، مجھے اپنے حال پر چھوڑ دیجیے۔ میں آنسو بہا رہا ہوں تو بہانے دیجیے۔ میں رو رہا ہوں، رونے دیجیے۔ بچے نے کہا، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرے باپ ایک جنگ میں شہید کر دیے گئے۔ اس کے بعد میری ماں نے ایک دوسرے شوہر سے شادی کر لی۔ وہ دونوں مل کر میرے مال کو کھا گئے اور اس کے ظالم شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ میرے لیے کھانا نہیں ہے کہ میں کھاؤں، میرے لیے پانی نہیں ہے کہ میں پیاس بجھاؤں، میرے لیے کپڑا نہیں ہے کہ میں پہنوں، میرے لیے پناہ لینے کی کوئی جگہ نہیں ہے، میرے لیے کوئی مکان نہیں ہے، بس آسمان کا آشیانہ ہے اور زمین کا فرش ہے جس پر سو لیتا ہوں، اور اس زمین پر ایک بوجھ ہوں۔ لیکن آج اچانک جب میں نے ان بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا جن کے ماں باپ ہیں، جن کے بدن پر نئے نئے کپڑے ہیں، جن کے سروں پر ہاتھ رکھنے والے ان کے بزرگ ہیں، خوشی کے گلشن میں بہاریں ہیں، ان کے لیے ماں کی ممتا اور باپ کا پیار ہے، ان کی خوشی کو دیکھ کر گزرا ہوا زمانہ یاد آ گیا ہے۔ وہ والد گرامی کی کبھی نہ بھولنے والی شفقتوں کا منظر نگاہوں کے سامنے دوڑ رہا ہے۔ آج میرا زخم تازہ ہو گیا ہے۔ میری محبت نے ایک نیا رخ لے لیا ہے۔ آج ابو جان کی محبت کا جھلکتا ہوا ساگر مجھے بے چینی میں مبتلا کر رہا ہے۔ یہی میرے رونے کا سبب ہے۔ قربان جائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازش پر کہ بچے کے ہاتھ کو رحمت بھرے ہاتھ میں تھام لیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، کیا تمہیں اس بات پر خوشی نہ ہوگی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے باپ بن جائے اور حضرت عائشہ تمہاری ماں بن جائے؟ بچے نے جب یہ سنا تو دل کی دنیا بدل گئی۔ مرجھایا چہرہ گلاب کی طرح کھل اٹھا۔ بچہ دامن رحمت کو پکڑ کر مچل گیا۔ اتنی نوازش کو دیکھ کر جھوم اٹھا اور
मचल कर कहने लगा, ऐ रहमत वाले आका, जब आप मिल गए कायनात मिल गई, जब आप मिल गए तो दोनों जहां की दौलत मिल गए। सब कुछ खुदा से मांग लिया, तुझको मांग कर उठते नहीं हाथ मेरे इस दुआ के बाद। अल्लाह के प्यारे रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बच्चे को घर ले जाते हैं और कुछ अच्छे कपड़े पहनाते हैं और उसकी जुल्फ़ों को संवारते हैं, जिस्म पर खुशबू मली जाती है, आँखों में सुरमा लगाया जाता है, खाना खिला दिया जाता है और सब कुछ करके बच्चे को खुश कर दिया जाता है। नबी करीम ने देखा कि बच्चा दूल्हे की तरह खुश है, लबों पर मुस्कुराहट की कली खिल रही है, जिस्म चांदी की तरह चमक रहा है। बच्चे को बाहर जाने की इजाज़त दे दी जाती है। बच्चा हंसते हुए, खुशियों के मोती लुटाते हुए और दौड़ते हुए उन्हीं बच्चों में मिल गया जहां पहले बैठा था। बच्चों ने जब इस बदली हुई हालत को देखा तो हैरान रह गए। कहने लगे, तुम तो अभी रो रहे थे, कौन सी दौलत मिल गई कि तुम खुश नज़र आ रहे हो। बच्चे ने कहा, सुनो, मैं भूख व प्यास की वजह से तड़प रहा था, अब आसूदा हो चुका हूँ। मेरे जिस्म पर फटे पुराने कपड़े थे, गोया मैं नंगा था, अब मैंने कपड़े पहन लिए हैं और सबसे बड़ी दौलत मुझे ये मिली कि मैं बच्चा था। बाप का साया सिर से उठ चुका था, माँ की ममता से बहुत दूर था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मेरे बाप बन गए, हज़रत आयशा मेरी माँ बन गई, और सुनो, खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा मेरी बहन बन गई। मुझे कायनात की और पूरी दुनिया की दौलत मिल गई। तो तमाम बच्चों ने एक जवान होकर कहा, ऐ काश हम तमाम बच्चों के बाप उस जंग में शहीद हो जाते और आज हम भी तुम्हारी तरह दर दर की ठोकरें खाते रहते, तो हम सबको भी ये दौलत मिल जाती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बाप होते तो हम लोगों का मुकद्दर चमक जाता। जो सर पे रखने को मिल जाए ना ले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ, ताजदार हम भी हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह वाक़या आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खुदा हाफिज़।